تو میں بتا رہا تھا کہ سورۃ الکافرون قرآن مجید کی اہم صورتوں میں سے ایک ہے، اور جو عقیدہ توحید ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس بات، ایک نفی۔ اس بات کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات کو ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اس کی وحدانیت ہے، اور ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا، توحید کو ثابت کرنا کہ وہ اکیلا ہے۔ اور نفی کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو ہمیں کچھ چیزوں کا اقرار کرنا ہے اور کچھ چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ اقرار اس بات کا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور انکار اس بات کا کرنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو عبادت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے اور عبادت کو غیر اللہ سے اس کی نفی کرنی ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے لا الہ الا اللہ میں۔ پہلے کہا جاتا ہے لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ پھر اس بات ہوتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو ایسے ہی یہ صورت جو ہے قل یا ایھا الکافرون، اگر اسے قل هو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ دونوں بہت ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ تو قل هو اللہ میں ہم نے کہا تھا اللہ ایک ہے اور وہ نہ پیدا ہوا ہے، پھر یہاں جو کہا جا رہا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اسی بات کو کہا گیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ تو طاغوت یعنی ہر وہ چیز جس کی غیر اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ تو یہ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری عبادت کا آغاز، یا ہماری کہہ لیں رات صبح کا آغاز ان دو صورتوں سے ہونا چاہیے، قل یا ایھا الکافرون سے اور قل هو اللہ احد سے، اور ہماری رات کا اینڈ بھی اسی دو صورتوں سے ہونا چاہیے۔ وہ کیسے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے فجر کی جو دو سنتیں ہوتی ہیں اس میں ان صورتوں کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے۔ فجر کی دو سنتیں ہوتی ہیں، تو بندے کی جو سب سے پہلی عبادت ہوتی ہے، پہلی فرصت کی عبادت، وہ یہی ہوتی ہے، فجر کی پہلی دو سنتیں، فرض سے پہلے جو دو رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور آخری عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہ وطر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، یا وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وطر، تو پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ تو اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ جب ہماری رات کی عبادتوں کا اختتام ہو تو اس حالت میں اختتام ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی نفی کر رہے ہوں، اور اللہ پر ایمان کو ہم تازہ کر رہے ہو۔ اسی طرح سے ہماری صبح کا آغاز ہونا چاہیے۔ قل یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ پچھلے درس میں مولانا وسیم صاحب نے بتایا تھا آپ کو کہ کافی لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کرنے کہ 1 سال ہم عبادت کر لیں آپ کے معبود کی، اور 1 سال تم عبادت کر لو۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون۔ قل کے معنی آپ جانتے ہی ہیں، یعنی کہہ دیجئے، اور یا ایھا، یہ یا ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے، یعنی یا ایھا اے، یہ پکارنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کئی موقعوں پر آپ نے پڑھا ہوگا یا ایھا الناس، پہلے پارے میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو ایسے ہی یا ایھا یہ کسی شخص کو پکارنے کے لیے یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ صرف یا بھی لاتے ہیں اور صرف ایھا بھی لاتے ہیں، ایھا الناس، ایھا الناس اے لوگو، اور صرف یا بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہا جائے گا یا خالد، اے خالد۔
ٹھیک ہے، یا محمد، اے محمد، یا رسول اللہ، آپ نے سنا ہوگا بہت سی حدیثوں میں لفظ آتا ہے. تو ایسے ہی یا کا مطلب ہوا پکارنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سب میں یہی لفظ ہے. الکافرون، الکافرون مطلب کفر کرنے والا، کافر مطلب کفر کرنے والا، اس کی جمع ہے کافرون. تو کافرون کا مطلب ہو گیا بہت سے کفر کرنے والے. میں نے بتایا تھا فاعل ایک وزن آتا ہے، تو اسی فاعل کے وزن پر یہ لفظ آیا ہے کافر. کفرا یکفرو، پہلی فارم آتی ہے اس کی کفرا، اور دوسری فارم ہے یکفرو. تو کفرا یکفرو، کفرا مطلب اس نے کفر کیا، یکفرو وہ کفر کرتا ہے کرے گا. تو اسی سے اگر ہم فاعل کے وزن پر لائیں تو کافر ہو گیا. اس کا مطلب ہو گیا انکار کرنے والا، اور اس کے اصل معنی ہوتے ہیں چھپانا. اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے اس لفظ کی تو اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. اب کافر جو ہے حقیقت کو چھپاتا ہے، حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ برحق ہے، اسی کی عبادت برحق ہے، اس کے رسول، اس کا قرآن، سب چیزیں برحق ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے ایک عقل مند انسان کو، جس کا دل بھی سلامت ہو خواہشات سے اور جس کی عقل بھی سلامت ہو فساد سے. تو لیکن کافر کیا ہے، وہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ حقیقت پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو اسی لیے کافر کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور تب بھی وہ چھپا نہیں پاتا. قرآن مجید میں ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ کافر جو ہے گرچہ زبان سے حقیقت کا انکار کرتا ہے، اللہ کا رسول کا انکار کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس پر ایمان لایا ہوا ہوتا ہے. اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے. لا اعبدو، لا جو ہے نہیں کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اعبدو، عبد یعبدو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. تو عبد ایاک نعبدو، نعبدو، تو وہاں ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ ایاک نعبدو، تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا اگر ہم نون کی جگہ الف لگا دیں، حمزہ لگا دیں، اعبدو کر دیں، تو اس کا معنی ہو جائے گا ہم کے بجائے میں. اعبدو میں، تو میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبدو نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا. ما اس کی جو، تعبدونا تم عبادت کرتے ہو، یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا. تو جیسے نعبدو مطلب ہو گیا ہم، اور اعبدو مطلب میں. اگر تا ہم لگا دیں الف کی جگہ، اعبدو کو تعبدو کر دیں، تو اس کا مطلب ہو جائے گا تو. تعبدو تو عبادت کرتا ہے. اور اگر واو نون بڑھا دیں تو یہ واو نون جو ہے جمع کے معنی پیدا کرنے کے لیے بڑھایا جاتا ہے. جیسے کافر یہاں تھا تو واو نون بڑھ گیا تو کیا ہو گیا؟ کافرون. تو ایسے ہی تعبدو مطلب تو عبادت کرتا ہے، یہاں اگر ہم واو نون بڑھا دیں تو معنی ہو جائے گا تعبدونا. تعبدونا، تعبدو کا مطلب تھا تو عبادت کرتا ہے، تو تعبدونا کا کیا مطلب ہوگا بتائیں؟ تم عبادت کرتے ہو، لوگ تم عبادت کرتے ہو، تم عبادت، لوگ جی لوگ تم عبادت کرتے ہو. ہاں یعنی بہت سے لوگ آ جائیں گے. اور اگر واو نون کو ہٹا دیں تو ہو جائے گا تعبدو. اس کا کیا معنی ہوگا؟ تم عبادت کرتے ہو، یعنی ایک شخص، ایک شخص کے لیے آئے گا یہ. جی جی. تو قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. عبادت نہیں کرتا. اگر ہم کہیں لا لا نعبدو تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم عبادت نہیں کرتے. جی بہت اچھے. نعبدو ہم عبادت نہیں کرتے. جی لا نعبدو ہم عبادت نہیں کرتے، آپ سمجھنے لگے ماشاءاللہ. تو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدونا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا یہاں تعبدون ایک کے لیے آئے گا، زیادہ کے لیے آئے گا؟ یہ واو نون آ گیا نا تو یہ ایک سے زیادہ کے لیے آئے گا. یہاں خطاب جو ہے بہت سے کافروں سے ہے. جی یہاں تو آلریڈی جمع ہے نا، کافروں لکھا ہے نا، جمع ہے یہ. جی جی. ہاں تو تعبدون ہے. تعبدون بھی جمع کے لیے نہیں آئے گا. تعبدو اگر ہم واو نون کو ہٹا دیں صرف تعبدو پڑھیں، تعبدو اگر ہم بولیں تو تعبدو ایک کے لیے آئے گا. سامنے اگر ایک شخص ہے تو اس کے لیے تعبدو آئے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ ولا انتم میرے خیال عابدون. سے جو آگے جی عطا صاحب یہ جو جی پہلے کافروں کہہ دیا گیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پہ مطلب آپ خود نکال لو کہ پہلے ہم کافروں کو ہم نے جی منتخب کر دیا ہے تو تم لوگ یہاں پہ مطلب معنی نکل جائے گا تم لوگ عبادت کرتے ہو اس کی. جی جی. تو یہاں کافرون ہے اس لیے یہاں تعبدو آ ہی نہیں سکتا, یہاں تعبدون ہی آنا تھا. جی جی بہت سے لوگوں سے خطاب ہے, ایک کافر سے نہیں ہے, بہت سے کافروں سے جو بھی اس وقت کے لوگ تھے مکے میں. ولا انتم, واو مطلب اور, نہ, لا مطلب نہ, انتم تم, انتا ایک لفظ آتا ہے, انتا, انتا جی ایک کے لیے اور انتم بہت سے لوگوں کے لیے. تم لوگ, ہاں تم لوگ, انتا تو ایک شخص. تو ولا انتم اور نہ تم لوگ, عابدونا, میں نے بتایا تھا فاعل کے وزن پر اگر ہم کوئی لفظ لاتے ہیں تو اس میں کس بات کے معنی پائے جاتے ہیں؟ کرنے والا, بات کرنے والا. ہاں مطلب کرنے والا. جی ہاں. تو یہ عبدہ یعبدو, یہی جو یعبدو تھا پہلے پھر تعبدون آیا اس سے, تو اسی سے یہ فاعلون کے وزن پر ہو گیا. فاعل عابد, عابد مطلب عبادت کرنے والا, کرنے والا. فاعلون بڑھا دیا تو کیا مطلب ہوا؟ بہت سے, عبادت کرنے والے. کرنے والے. تو ولا انتم عابدون, اور نہ تم لوگ عبادت کرنے والے ہو, ما اس کی, اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. دیکھیے پھر میں لوٹ کے آ عبادت گیا کرتا ہوں. اعبدو. ولا انا, جی. واو مطلب اور, لا مطلب نہ, اور نہ, نہیں, انا مطلب میں. انا کہتے ہیں نا اردو میں, یار وہ جی جی انا. وہ جو ہے انا پسند آدمی ہے, وہ ہمیشہ انا میں لگا رہتا ہے, یعنی میں جس شخص کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں انانیت والا آدمی, انا پسند. تو کہتے ہیں جی اپنی اس میں انا بخیر, جیسے میں خیریت سے ہوں. جی جی, انا بخیرن, میں خیریت سے ہوں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں. تو ولا انا اور نہ میں, عابدن, دیکھیے پھر عابدون ہم نے بتایا تھا اگر واؤنون ہٹا دے تو کیا بچے گا؟ عابدن. تو وہی عابدن آ گیا, یہ سنگل شخص کے لیے. ولا انا اور نہ میں, عابدن عبادت کرنے والا ہوں, ما اس کی, عبد تم جس کی تم نے عبادت کی. عبد تم یہ ماضی کے لیے آئے گا, پہلی فارم سے ہے یہ. بات کرتے عبدہ میں نے بتایا تھا پہلی فارم کیا آتی ہے؟ عبدہ. تو عبدہ میں اگر ہم تم بڑھا دیں, جیسے انتم میں تم بڑھایا تھا, تو ایسے ہی اگر یہاں عبد تم ہو جائے گا تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے آ جائے گا. تم لوگ, جی تم لوگ کرتے ہو, کرتے ہو, یہ معنی جو ہے گرامر کے لحاظ سے یہاں نہیں کریں گے ہم. ویسے ترجمہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے لیکن عبد تم کا اصلی معنی ہے تم نے عبادت کی. ما عبد تم یعنی ہو سکتا ہے آج تم عبادت نہ کرو اس کی, یا کل کو عبادت نہ کرو, کیونکہ جو عربی زبان میں قاعدہ ہے تعبدونہ کا, اگر ہم ترجمے میں گہرائی میں پہنچیں تو تعبدونہ کا ترجمہ ہم کریں گے تم عبادت کرتے ہو, اور یہ بھی کر سکتے ہیں تم کرو گے. تو اس لیے یہاں عبد تم ترجمہ لایا گیا, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی. یعنی مجھے امید ہے ہو سکتا ہے تم آج سے ان کی عبادت چھوڑ دو یا آنے والے زمانے میں چھوڑ دو. تو یہاں ایک طرح سے تفاعل ایک لیا گیا ہے, ایک نیک فعل لی گئی ہے. تو عبد تم اس کا لفظی میننگ ہوا تم نے عبادت کی. تو ولا انا عابدم ما عبدتم, آپ نیچے جو لکھا ہے اسے نہ دیکھیں فی الحال, اور عبدتم کا جو لفظی میننگ ہے اسے سمجھیں. ولا انا عابدم ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی. جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم, اور پھر وہی آیت دہرائی جا رہی ہے, ولا اور نہ, انتم تم عبادت کرنے والے ہو, عابدون ما اس کی, اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم, لام مطلب لیے, تمہارے لیے. ہاں, کم مطلب تمہارے لیے. اچھا اگر ہم کہیں گے تیرے لیے
ایک شخص کے لیے تو کم کی جگہ صرف ایک کاف لے آئیں گے، لکا. سبحانکا جیسے کہتے ہیں نا سبحانکا، تو ایک کے لیے کاف آتا ہے صرف، کاف زبر کا، کاف زبر کا، لکا. تو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ آپ یہ چیز پڑھیں گے لکا، جیسے سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالی جدک. تو یہ سب یہ جو کا ہے تیرے کے معنی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے. اور اگر بہت سے لوگ ہوں گے تو لکم ہوئے گا، لکم مطلب تمہارے لیے. اگر ہم کہیں تیرے لیے تو ہوگا لکا. تو لکم تمہارے لیے، دینکم ایسے ہی یہاں دین کو کم سے جوڑ دیا گیا، دینکم تمہارا دین. تو کم مطلب تمہارا، تو لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے. واو مطلب اور لام مطلب لیے، اور یا جو ہے میرے کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی پریکٹس میں انشاءاللہ کراؤں گا آنے والے گرامر کے سبق میں. تو لام مطلب لیے اور یا جو ہے یہ میرے کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو ولی یا اور میرے لیے، دینی یہاں جو ہے یا پوشیدہ ہے، یا چھپا ہوا ہے. یہ اصل میں لفظ ہے دینی، دی نون یا زبر نی، دینی. لیکن عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے آخر میں یا شعر کے آخر میں یا کو گرا دیتے ہیں. تو دینی سائلنٹ ہوتا ہے مطلب، جی یعنی کہ سائلنٹ ہوتا ہے وہاں پہ. جی ہاں، سائلنٹ ہو جاتا ہے. اشعار میں ایسا بہت ہوتا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ولی یا دین، جو اگر دین ہی پڑھا جاتا تو تھوڑا سا مزہ نہیں آتا، وہ سیکوینس میں تھوڑا وہ ہو جاتا، جیسے کافرون، تعبدون، عابدون، تو اسی حساب سے دین. اب دینی ہوتا تو وہ آیت کا جو حساب ہے وہ تھوڑا الگ ہو جاتا. تو بہرحال ولی یا دین، یہاں یا سائلنٹ ہے تو دینی، پھر میرے کے معنی پیدا کرنے کے لیے یا آیا. جیسے آپ نے وہ دعا پڑھی ہوگی اللہم اہدنی، تو وہاں یا آتا ہے اور نون بڑھا دیا جاتا ہے کسی وجہ سے. ایسے ہی تو دینی مطلب میرا دین، اور اگر ہم نہ بڑھا دیں دیننا تو مطلب ہو جائے گا ہمارا دین. تو لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے. واو مطلب اور، لیا میرے لیے، دین میرا دین ہے. میرا دین جی. تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما اس کی جس کی تم نے عبادت کی. جی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ شرک بہت بڑا جرم ہے. اسی وجہ سے یہاں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اسلام کا ماننے والا یا غیر اسلام کا ماننے والا، کوئی بھی مسلم غیر مسلم یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرے تو چلے گا. اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے، غیر کی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہو اور غیر کی بھی، تو وہ بھی گمراہ ہے جو غیر کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ بھی گمراہ ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن غیر کی بھی عبادت کر رہا ہے. تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ شرک کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہے. عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی عبادت. جی. تو 1 منٹ رہ گیا لگ بھگ، کوئی سوال ہو؟ یہ جو 4 کل پڑھنے کا معاملہ ہے جو کہتے ہیں اس میں، یہ آپ نے کہا کہ رات میں پڑھنا ہے، تو اگر ہم جو رات میں پڑھتے ہیں سونے کے پہلے 3 بار قل واللہ اور قل رب الفلق اور رب الناس، اس کو بھی پڑھا جائے کیا رات میں؟ نہیں، میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاں وہ نماز کے بعد کیا پوچھ رہا ہوں میں،
جی نماز کے بعد کا میرے ذہن میں کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی، ہو سکتا ہو، لیکن اس کی بہرحال اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. انسان جو ہے کافر سے اور کفر سے شرک سے بیزار کر کے اپنی بیزاری کا اظہار کر کے سوئے گا اگر اس کو پڑھ کے سوتا ہے تو. اچھا نہیں، وہ ایک اذکار دوسرا سی